الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله. حمد و ثنا کی بات میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں برادران اسلام جناب اہل سنت آج جن آیت کریمہ نے سامنے تلاوت کی تھی تسی دعا کرو خالق کائنات اللہ رب العزت منو صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں سنن دی توفیق عطا فرمائے. سان سارے رب کائنات اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم آج کا میرا موضوع عظمت قرآن کے متعلق ہوئے گا. قرآن پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے. رب کائنات نے
نبی عطا فرمایا تے نبیاں دا سردار رب کائنات نے کتاب عطا فرمائی تے تمام کتاباں دی سردار رب کائنات نے جے امت عطا فرمائی تے تمام نبیاں دیاں امتاں دی سردار رب کائنات نے ہر چیز بہت بڑی عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی رب کائنات نے سارے نبیاں کا سردار بنا کے بھیجا۔ امت ساری امتاں دی سردار قرآن پاک تمام کتاباں دی سردار خالق کائنات کے پیارے حبیب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تواڈے وچوں چنگا بندہ ہوے، بہتر بندہ ہوے جڑا خود بھی کلام پاک پڑھدا ہے تے دوسرے نوں پڑھاتا ہے۔ حضرت محترم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پاک کا عالم ہوئے گا، قرآن پاک نوں سمجھنے والا، قرآن پاک نوں جاننے والا، قرآن پاک کے مطلب نوں سمجھنے والا، قرآن پاک کے الفاظ نوں سمجھنے والا، قرآن پاک کے معنی نوں سمجھنے والا بہت بڑا قرآن پاک کا عالم ہوئے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن فرشتیاں دے نال اٹھایا جائے گا، نبیاں دے نال اٹھایا جائے گا، فرشتیاں دی صف وچ اٹھایا جائے گا، نبیاں دی صف وچ اٹھایا جائے گا۔ حضرت محترم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھ کے حلال نو حلال سمجھے اور حرام نو حرام سمجھے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جڑا بندہ حلال نو حلال سمجھے گا، حرام نو حرام سمجھے گا، وہ بندہ جنتی ہے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھے ایدے احکام دے اوپر عمل کرے گا، میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہو جائے گا اور اپنی برادری چوں، اپنی قوم دے وچوں، اپنے خاندان وچوں 10 آدمی جڑے گناہگار ہون گے انہاں لوکاں بھی، انہاں آدمیاں بھی جنت دے اندر لے کے جاوے۔ حضرت محترم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھے ایدے احکام دے اوپر عمل کرے، قیامت والے دن اودے والدین دے سر دے اوپر سونے دا تاج پہنایا جائے گا جس دی روشنی سورج کی روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی اور سارے لوگ دیکھن گے یہ وہ بندہ ہے کہ جنہیں حافظ قرآن ہے اور جنہیں قرآن پاک حفظ کیتا ہے، عمل کیتا ہے، اودے ماں باپ دے سر دے اوپر سونے دا تاج پہنایا ہے۔ حضرت محترم جڑا حافظ قرآن جڑا عمل کرے گا خود اودی بھی عزت ہوئے گی، اودے ماں باپ کی عزت ہوئے گی، اودے خاندان کی عزت ہوئے گی، اودی برادری کی عزت ہوئے گی، دنیا کے اندر بھی بہت بڑا مقام، آخرت کے اندر بھی بہت بڑا مقام حاصل ہوئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب کائنات نے فرمایا اے قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ایک کتاب لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر رب کائنات نے ہر چیز پرو دیتی ہے، دنیا کا ہر چیز کے اندر موجود ہے، آخرت کی ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ اس واسطے مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بیان کرو، ایک قرآن پاک میرے نبی کی ذات پڑھتی ہے، پورا قرآن پاک امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفاں والے، علم نشاط سینے والے،
وقت ملاقات نہیں، پھر کسی وقت آنا، لیکن اپنا پار کھڑا ہے، کہنے لگا جاؤ بشر حافظ کو جا کے کہہ دو اللہ تعالیٰ کا قاصد بن کے آیا، رب کائنات کا سلام لے کے آیا، اے رب کائنات کا سلام تیری بارگاہ کے اندر لے کے آ گیا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب میسج دیتا گیا، پیغام دیتا گیا، اللہ دے ولی بشر حافظ جب باہر نکلتے ہیں اس علاقے کا بنی کامل، انہوں نے بشر حافظ کو اگے ہو کے سینے دے نال ڈال دیا ہے، جب بھی پا کے ملتے ہیں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سلام پیش کیتا کہ رب کائنات نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سلام کو قبول کیتا ہے۔ اللہ دے ولی حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہو جاتا ہے یہ صرف اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ دے تے لکھیا ہوا سی، اٹھایا ہے، اونچا مقام دے تے رکھیا ہے، بلند مقام دے تے رکھیا ہے، اے ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے۔ اگر صرف بسم اللہ شریف کا ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، رب کائنات نے میرے سلام بھیجا ہے۔ اگر ساری زندگی ساری عمر اللہ تعالیٰ دے حبیب کی رضا کی خاطر گزر جائے، اللہ تعالیٰ کا میرے تے کتنا فضل و کرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا میرے تے بہت بڑا فضل و کرم ہو جائے گا اگر ساری عمر قرآن پاک کا ادب کرا، احترام کرا، ریسپیکٹ کرا، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھا، اللہ کے پیارے حبیب کی محبت اپنے دل کے اندر رکھا تھا کہ رب کائنات میں بہت بڑا مقام عطا فرما دے گا، علمت و شان عطا فرما دے گا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے ولی آپ نے ساری زندگی پیروں میں جُتی نہیں پائی، کسی نے پوچھا کہ تسی جُتی کیوں نہیں پاتے؟ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا سلام میرے تے آیا سی اس وقت میں ننگو پیروں ننگا بیٹھا ہوا سی، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے میری یہ عطا پسند آ گئی ہو۔ پھر حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھا کہ تسی پیری جُتی کیوں نہیں پاؤندے؟ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا یہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے، اللہ کے فرش دے اوپر جُتی پا کے چلنا کس طرح مناسب ہے، یعنی اتنا ادب کرتے رہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرآن پاک کا ادب کیتا، بسم اللہ شریف کا ادب کیتا، احترام کیتا، اس سے وجہ سے رب کائنات نے انہوں نے ولایت کا شرف عطا فرما دیا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بڑی مسلمانوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے ولی کامل حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ کے اندر مرید آنا دے عرض کیتی سرکار کھانا موجود کوئی نہیں، بہت زیادہ مرید موجود ہے، بہت زیادہ لوگ تہاڈی بارگاہ کے اندر تشریف لے آئے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ جناب والو اللہ کی بارگاہ کے اندر توجہ فرماتے ہیں۔ اے رب العالمین ہن میں کی کراں، اے خالق کائنات ہن میں کی کراں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے ولی کامل مسلمانوں آپ نے کی کیتا اپنے مریداں نوں فرمایا انج کرو تسی دیکھا جڑیاں نے چُلیاں دے اوتے رکھ دیو، دیکھا چُلیاں دے اوتے رکھ دیو، انہاں مریداں نے کی کیتا بہت سارے مرید جناب اکٹھے ہو گئے نے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں سرکار لنگر موجود کوئی نہیں، لنگر ختم ہو گیا ہے تے تسی کو دعا فرما دیو کس طرح انتظام ہوئے گا، کتنا انتظام ہوئے گا۔ اللہ دے ولی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے جڑیاں دیگاں نے چُلیاں دے اوتے رکھ دیو، اوتے برتن دے دیو، اوتے ٹکنا دے دیو، انہاں نے کی کیتا اس طرح دیگاں جڑیاں نے چولہے دے اوتے رکھ دتیاں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے ولی دیگاں دے قریب جاندے نے، ایک دیگ دے قریب گئے ٹکنا اٹھایا، سورۃ اخلاص پڑھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
اندر ٹکنا اٹھے دے دیتا، دوسری دیکھ دے قریب گئے نے ٹکنا اٹھایا تے کل اللہ احد پڑھیے بھوک مار دیتی ٹکنا اٹھے دے دیتا ہے، تیسری دیکھ دے قریب جاندے نے ٹکنا اٹھایا تے کل اللہ احد پڑھیے وہ بھی اندر بھی دم کیتا ہے، چوتھی دیکھ کے اندر بھی دم کیتا ہے، آخر مسلمانوں جو ساریاں دیکھا دیتے دم کیتا گیا اٹھے ٹکنا دے دیتے نے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نے اللہ کے ولی پیچھے ہٹ گئے نے، فرمایا میرے بھائی کو انج کرو ہن تسی ٹکنا اٹھا کے ویکھو تے صحیح ویکھتے کی نے جدوں دیکھاں دے اوپر ٹکنے اٹھا کے دیکھے نے دیکھاں دے اندر مختلف قسم دے کھانے تیار ہو چکے نے۔ ذرا اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ مختلف قسم دے کھانے تیار ہو گئے نے، کتے زردہ پلاؤ تیار ہو گیا ہے، کتے کسے قسم دا کھانا تیار ہو گیا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے ولی کامل آپ کی بارگاہ دی اندر انپڑھ آدمی آ جاتا ہے، انپڑھ آدمی کہنے لگا تسی اللہ دے ولی گے، میری بیوی حافظ قرآن ہے، قرآن پاک دی حافظہ ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ تم ہی حافظ قرآن بن جائے گا پھر میں تیرے نام ملاقات کراں گی۔ انپڑھ آدمی کہنے لگا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر سرکار مینوں بھی حافظ قرآن بنا دو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تینوں کچھ عرصہ میرے نہ رہنا پڑ جائے گا، 6 مہینے تینوں میرے نہ رہنا پڑ جائے گا۔ کہنے لگا میں نہیں رہ نہیں سکتا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کی ترمینتا ترے کر لگ پیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے فرمایا انج کر صبح دی نماز میرے پیچھے آ کے 5 جماعت ادا کری، پہلی صف دے اندر سجے پاسے کھڑا ہو گئے، جدوں صبح دی نماز دا وقت آ جاندا ہے پہلی صف دے اندر سجے پاسے کھڑا ہو جاندا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے قیام کیتا، نمازیاں نے قیام کیتا، آپ نے رکوع کیتا، نمازیاں نے رکوع کیتا، جدوں سجدے وچ گئے سارے نمازی سجدے وچ گئے۔ اللہ دے ولی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اتحیات دے اوتے بیٹھ جاندے نے، سارے مرید سارے نمازی اتحیات دے اوتے بیٹھ جاندے نے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے سجے پاسے سلام پھیریا، پہلی صف دے اندر جتنے بھی سجے پاسے نے سارے دے سارے آپ سے قرآن بن جاندے۔ جدوں کھبے پاسے سلام پھیریا تے پہلی صف دے اندر جتنے بھی کھڑے نے ناظرہ قرآن بن جاندے نے، اتوں ویکھ کے قرآن پاک پڑھن والے بن جاندے نے۔ اس تو ثابت ہویا اللہ دے ولی دی نگاہ اٹھ جاندی ہے، انپڑھ آدمی حافظ قرآن بن جاندا ہے، انپڑھ آدمی ناظرہ قرآن بن جاندا ہے۔ مسلمانوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک دفعہ گزرتے پے نے قبر دے قریب دی گزرتے نے، قبر والے عذاب پیا ہوندا سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے چلے جاندے نے، کچھ وقت تو بعد استنجا کر کے جدوں واپس آوندے نے ویکھدے کی نے قبر والے دے تے اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں پیاں نے۔ شداں بنداں زیراں زبراں تے وچ قرآن دے آیاں، او شداں بنداں زیراں زبراں تے وچ قرآن دے آیاں، قبر والے دوتے اللہ دیا رحمتہ برسدیاں پہیاں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی رب العالمین پہلے میں تھوڑی گزریا سی تے عذاب ہوندا سی پیا، ہن میں واپس آیا تے رحمتہ برسدیاں پہیاں نے۔ رب کائنات دی طرف حکم آ جاندا ہے، وہی آ جاندی ہے، اے عیسیٰ روح اللہ، اے بندہ بڑا بدکار سی، اے
بندہ بڑا گناہگار سی، اے بندہ بڑا خطاکار سی، اے بندہ بڑا سیاکار سی، لیکن جدوں فوت ہویا سی ایدی بیوی دے بچہ پیدا ہونے والا سی، جدوں فوت ہویا تے بچہ پیدا ہونے والا سی، کچھ وقت تو بعد چند مہینیاں تو بعد بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، ہن بڑا ہو گیا ہے، ایدی بیوی نے مدرسے دے اندر بچے نو داخل کرا دیتا ہے، مدرسے کے اندر استاد نے پڑھایا بچیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نو بسم اللہ شریف پڑھائیے، رب کائنات نے فرمایا کہ دا بچہ زمین دے تے میرا نام لیندہ پہ آئے، بسم اللہ شریف پڑھتا پہ آئے، رب کائنات نے فرمایا اے مناسب بات نہیں، اے باپ نو قبر کے اندر عذاب دیتا جائے، رب کائنات نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا اے باپ نو قبر کے اندر عذاب دیتا جائے، جدو بیٹے نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، رب کائنات نے اس سے وقت باپ دا عذاب دور کر چھڑیا، ایک تو ثابت ہویا بیٹا صدقہ جاریہ ہے، اگر بیٹا قرآن پڑھے گا باپ نو ثواب ملے گا، اگر بیٹا عبادت کرے گا ماں باپ نو ثواب ملے گا، اگر بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے ماں باپ نو ثواب ملتا ہے، بیٹا نیک عمل کرتا ہے ماں باپ نو ثواب ملتا ہے، بیٹا اچھے عمل کرتا ہے ماں باپ نو ثواب ملتا ہے، اپنے بچیاں کی اچھی تربیت کرو، نیک کام سکھاؤ، اپنے بیٹیاں کی اچھی تربیت کرو گے، تواڈے مرن تو بعد تواڈے بچے کریں گے اچھا عمل کریں گے، جو جو نیکی کریں گے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے ایدے احکام دے تے عمل کرتا ہے، قیامت والے دن او دے ماں باپ دے سراں دے سر دے اُتے سونے دا تاج پہنایا جائے گا، جدی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہوے گی، سارے لوکی ویکھن گے اے او ماں باپ جنہاں نے بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے، یاد کیتا ہے، ایدے تے عمل کیتا ہے، فرشتے کہن گے اے رب العالمین اے کون لوگ نے، اے کیڑے نبی ہے جنہاں نے سراں دے اُتے سونے دا تاج پہنایا گیا ہے، رب کائنات فرمائے گا اے فرشتیو اے نبی نہیں، انہاں نے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے، عمل کیتا ہے، یاد کیتا ہے، او دے تے عمل کیتا ہے، اس واسطے ماں باپ دے سراں دے اُتے سونے دا تاج پہنایا گیا۔ مسلمانوں حضرت نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی جدو انہاں دی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن دی ہوئی، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نو قرآن پاک پڑھان دی ابتدا کرن لگے نے، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی بیٹھی ہوئے نے، استاد دے کول لے جایا گیا، الہام ہویا قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آن گے، آ کے بسم اللہ شریف پڑھان گے، ادھر قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ انہاں نوں پتہ لگ گیا، او بھی اوندے پے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ دی بار اللہ دے ولی دے کول آ جاندے نے، سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سبحان اللہ، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ میرے نبی کی فرشتان فرش دے اتے حکومت ہے، عرش دے اتے حکومت ہے، میرے نبی کی دنیا دی اندر حکومت ہے، آخرت دی اندر حکومت ہے، اللہ دے ولی نو نبی پاک دے صدقے اے مقام ملیا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ
آپ دے قریب استاد بیٹھے ہوئے نے قاضی حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا بیٹا پڑھو میرے شاگرد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے پہلا سپارہ زبانی سنا لیتا ہوں، دوسرا سپارہ زبانی سنا لیتا ہوں، تیسرا سپارہ زبانی سنا لیتا ہوں، چوتھا سپارہ زبانی سنا لیتا ہوں، پنجواں سپارہ زبانی سنا لیتا ہوں۔ اللہ دے ولی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ نے حتیٰ کہ اپنے استاد کے سامنے اپنے استاد کو 15 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں، 15 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں۔ قاضی حمید الدین نگوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بیٹا آگے پڑھو۔ عرض کی تھی استاد محترم اے میرے استاد محترم اینی پارے میں حفظ کیتے سی۔ استاد فرماتے ہیں بیٹا اے کتھوں تو حفظ کر رہی، اج تے اسی بسم اللہ شریف پڑھ دے پے ہو، اج پہلے دن ہی بسم اللہ شریف پڑھی ہے تے تو 15 سپارے بھی زبانی سنا دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ نے اللہ دے ولی فرماتے ہیں میں جب اپنے ماں دے پیٹ دی اندر سی، ماں دے شکم دی اندر سی، میری امی جان اٹھتی بیٹھی قرآن پڑھدی ہوندی سی، چلدی پھردی قرآن پڑھدی ہوندی سی، اپنا کم کاج کردیاں قرآن پڑھدی ہوندی سی، میری امی جان آٹا گوندی تے قرآن پڑھدی ہوندی سی، میری امی جان نے 15 سپارے قرآن پاک تلاوت کیتے سی، آٹا گوندیاں سپارہ پڑھیا ہے، کبھی کوئی کم کردیاں سپارہ پڑھیا ہے، کم کاج کردیاں سپارے پڑھدی سی پئی۔ میری امی جان میں اپنی ماں دے پیٹ دی اندر سی، میری امی جان نے 15 سپارے تلاوت کیتے سی، میں انہاں دے پیٹ دی اندر ہی 15 سپارے حفظ کر لے نے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دی یہ شان ہے کہ جنہاں نے قرآن کو حفظ کیتا ہے، ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، ایک دفعہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تو فطرانے دے مال دی حفاظت کرنی ہوے گی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے ٹھیک ہے، رات دا ٹائم ہے، فطرانے دے مال دی کہ گندم یا گندا جو بھی کچھ ہے وہ حفاظت پہ کر دے رہی۔ جدو رات دا وقت آ گیا، رات دا کچھ وقت گزریا، ایک چور آندا ہے چوری دی نیت دے نال آ کے لپ بھرن لگا ہے، گلے دے وچوں لپ بھرن لگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چور نے نکل کے پاؤں پکڑ لیا ہے، او دا گھٹ پکڑ لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تینوں چھڈنا نہیں، تینوں معاف نہیں کرنا، میں نبی پاک دی بارگاہ وچ لے کے جانا ہے، کیونکہ تو چوری کرن واسطے آیا ہے، گلے دے وچوں چوری کرنا چاہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں انہوں پکڑ لیا ہے آ کے وہ جناب ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، منتاں ترلے کرن لگا ہے، اجازداری دا عذر پیش کیتا ہے، اپنی محتاجی دا عذر پیش کیتا ہے، منتاں ترلے کیتے نے، کہنے لگا مینوں چھڑ دیو، اج تو بعد میں دوبارہ نہیں آواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں وہ چور نوں چھڑ دینا وا، چور چلا جاندا ہے۔ جدو اگلا دن ہو گیا میں نبی پاک دی بارگاہ وچ جانا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کملی والے میں نبی پاک دی بارگاہ وچ جاندے نے، میرے نبی نے پہلے فرما دیتا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی دا کی بنیا ہے؟ ابو ہریرہ ذکر دے نے انہیں محتاجی دا عذر پیش کیتا ہے، انہیں یادداری دا عذر پیش کیتا ہے کہ میں انہوں چھڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں اس تو بعد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ او چور دوبارہ آئے گا، جدو اگلی رات ہوگی دوبارہ آتا ہے، گلے دے وچوں لب بھریا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نکل کے گھٹ پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے پچھلی رات میں تینوں چھڑ دیتا سی، اج میں تینوں چھڈاں گا نہیں، اج نبی پاک دی بارگاہ وچ تینوں لے کے جاواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے محتاجی دا عذر پیش کیتا ہے، یادداری دا عذر پیش کیتا ہے، کہنے لگا میں بہت زیادہ غریب ہوں مینوں چھڑ دیو۔ ابو ہریرہ نوں پھر رحم آ جاندا ہے، ترس آ جاندا ہے، پھر دوبارہ چھڑ
دیتا نبی پاک دی بارگاہ وچ گئے نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور دا کی بنیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ نے منتا ترلے کیتے نے میں انہوں چھڑ دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تیجی رات چور پھر آوے گا ابو ہریرہ کہنے لگے نبی دی بات کدے غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں میرے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری رات پھر چور آندا ہے انج کر کے میں باں پکڑ لینا دا گھٹ پکڑ لینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہنے لگے میں پہلی رات بھی تینوں چھڈیا ہے دوسری رات بھی تینوں چھڈیا ہے اج تیجی رات ہے تو بار بار آ جانا ہے میں تینوں چھوڑاں گا نہیں نبی پاک دی بارگاہ وچ لے کے جاواں گا وہ کہنے لگا ابو ہریرہ اج تو مینوں چھڑ دے اج چھڈے گا تے تینوں ایہو جے کلمات دس کے جاواں گا ایہو جے الفاظ دس کے جاواں گا جے نال تیرے گھر وچ برکت پیدا ہو جائے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ولی فرماندے نے کیڑے کلمات دسنا چاہنا ہے کیڑا وظیفہ دسنا چاہنا ہے کیڑے الفاظ دسنا چاہنا ہے کہنے لگا ابو ہریرہ جدوں رات نوں تو سون لگے رات نوں آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر وچ پھونک مار کے سویا کر انشاءاللہ ساری رات اللہ تعالیٰ تیرے گھر دی حفاظت فرمائے گا ساری رات تیرے گھر دے اندر کوئی چور نہیں آئے گا کوئی یہو جہا ماڑا بندہ نہیں آئے گا ماڑے ارادے والا ماڑی نیت والا بندہ نہیں آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اور چور تیسری رات وظیفہ دس کے گیا کہنے لگا رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑا درجہ ہے بہت بڑا مقام ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جب رات میں پڑھ کے سو گے رب کائنات تواڈے گھر دا محافظ بن جائے گا حفاظت کرنے والا بن جائے گا گھر کے اندر کوئی چور وغیرہ ڈاکو ڈکیٹ نہیں آئے گا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چور نو آزاد کیتا چور نو چھڑ دیتا تیسرے دن میں نبی پاک دی بارگاہ وچ گیا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی دا کی بنیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ اج ایہو جہے الفاظ دس کے گیا ہے جڑے مینوں برکت کر دین گے جڑے کلمہ فضل والے نے رحمت والے نے ایہو جہے الفاظ ایہو جہے وظیفہ دس کے گیا ہے ایہو جہے کلمات دس کے گیا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کی وظیفہ دسیا ہی کہنے لگے یا رسول اللہ انہیں دسیا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر رات کو کوئی چور تیرے گھر وچ نہیں آئے گا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تینوں پتہ ہے بندہ کون سی پہلی رات بھی چور بن کے قیدی تو پھڑیا دوسری رات بھی چوری کرنا آیا تیسری رات بھی آیا تینوں پتہ ہے کون ہے میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں کملی والا مینوں کوئی پتہ نہیں میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ہے وہ شیطان سی لیکن اج تینوں چنگی گل دس دیا ہے وہ شیطان سی اج اپنی آزادی چون واسطے ورنہ وہ پکڑیا جانا سی اگر وہ پکڑیا جاتا شیطانیت ختم ہو جانی سی اگر اج وہ پکڑیا جاتا وہ سارے شیطانی پھر ضبط ہو جانے سی ختم ہو جانے سی اج انہیں اس واسطے ڈر دے بارے میں وظیفہ دسیا ہے تاکہ مینوں کسی طرح چھڑ دے میں لوکاں نوں ورگناتا رہاں شیطان جڑا ہے بڑے فریب کاریاں کرتا ہے دھوکے بازیاں کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس حدیث پاک تو ثابت ہویا میرے نبی نے پہلے دن ہی فرمایا کہ تیرے کو چور آئے گا دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی تے تو ثابت ہویا میرے نبی نے غیب جان دیا اس واسطے قرآن پاک نو پڑھو اور یاد بھی رکھو یہ احکام دے تے عمل کرو رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے حرام نو حرام سمجھے گا حلال نو حلال سمجھے گا میرے نبی نے فرمایا اور بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس واسطے قرآن پاک پڑھو اور انہیں معنی سمجھو وہ دا مطلب سمجھو وہ دے مسائل سمجھو
تے پھر اللہ تعالیٰ تواڈے تے برکتاں نازل فرما دے گا اور ساری پریشانیاں تواڈیاں دور ہو جان گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے اور اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔